بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم۔ حدیث پاک میں سید الکونین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا مفہوم ملتا ہے کہ فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس شخص نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال کو قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں ظاہر فرمائیں گے، اور وہ سانپ اس قدر زہریلا ہوگا کہ اس کے زہریلے ہونے کی وجہ سے اس کے بال جھڑ چکے ہوں گے، وہ گنجا ہو چکا ہوگا، اور اس کے اوپر 2 سیاہ کلر کے دھبے ہوں گے جو اس کے انتہائی زہریلا ہونے کی نشانی ہوں گے، اور اس سانپ کو اس شخص کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اور وہ اس کے جبڑوں کے اوپر حملہ آور ہوگا اور اسے ڈسے گا اور اس سے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس جیسی دیگر بھی احادیث ہیں جن میں سخت ترین وعید آئی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کے عربی میں معنی آتا ہے پاک کرنے کے، پاک کرنا، نشو و نما کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی اللہ کی طرف سے بیان کردہ کسی مستحق کو اپنے مال میں سے مخصوص حصے کا مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے اوپر اگر ہم اجمالی نظر ڈالتے ہیں تو اس کی حکم کے اعتبار سے 2 صورتیں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، جیسے مال کی زکوٰۃ ہے۔ قسم نمبر 2 واجب، جیسے جان کی زکوٰۃ ہے، جس کو ہم اپنے عرف میں صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ یہ جان کی زکوٰۃ ہے، یہ واجب ہے، اور مال کی زکوٰۃ جو ہے یہ فرض عین ہے۔ اب یہ جو مال کی زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سونے چاندی پر زکوٰۃ، نقدی پر زکوٰۃ، مال تجارت پر زکوٰۃ، اسی طرح مال مویشی پر زکوٰۃ۔ دوسری قسم زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار پر، پھلوں پر، سبزی پر اور فصلوں پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جس کو ہم اپنے عرف میں عشر کہتے ہیں۔ تو یہ جو فرض زکوٰۃ ہے یہ کس شخص پر فرض ہوتی ہے اور کب فرض ہوتی ہے، اس کے لیے شرائط ہیں۔ 4 شرائط ایسی ہیں جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، صاحب مال کی ذات کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، لہذا کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 عاقل ہونا، لہذا مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ نابالغ کتنا ہی زیادہ مالدار کیوں نہ ہو۔ نمبر 4 آزاد ہونا، لہذا غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ 4 شرائط ایسی ہیں جس کا تعلق صاحب مال کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد 6 شرائط ایسی ہیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ملکیت تامہ حاصل ہو۔ جو مال ہے اس شخص کے پاس، اس کے اوپر اسے ملکیت تامہ حاصل ہو، یہ پہلی شرط ہے، یعنی مکمل ملکیت حاصل ہو۔ اس ملکیت تامہ سے کیا مراد ہے؟ ملکیت تامہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر 2 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1 کہ ملکیت کے ساتھ ساتھ اس کا قبضہ بھی ہو اس چیز کے اوپر، لہذا اگر ملکیت تو ہے قبضہ نہیں ہے تو چونکہ ملکیت تامہ نہیں ہوگی لہٰذا اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے عورت کا حق مہر ہے، جب تک عورت کے پاس اس کو پیش نہیں کیا گیا اس کی ملکیت اس کے قبضے میں نہیں آیا۔ ملکیت تو حاصل ہے لیکن چونکہ قبضہ نہیں ہے لہٰذا ملکیت تامہ نہیں ہے۔ جب ملکیت تامہ نہیں ہے تو اگر عورت کا حق مہر ایسا ہے کہ اس کے ذمے لکھا تو جا چکا ہے لیکن اس کا قبضہ نہیں ہوا تو ایسے حق مہر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ملکیت تامہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے
کہ قبضے کے ساتھ ساتھ ملکیت بھی ہو، صرف قبضہ نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس کسی کی امانت میں کوئی رقم رکھی ہوئی ہے بطور امانت کے، تو چونکہ وہ قبضہ تو ہے، ملکیت نہیں ہے، لہٰذا ملکیت تامہ نہیں ہے۔ جب ملکیت تامہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو۔ تو 4 شرائط ایسی ہیں جس کا تعلق صاحب مال کی ذات کے ساتھ ہے، اور 6 شرائط ایسی ہیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جن میں سے ایک شرط ہم نے سن لی ہے، باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔